الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى في القرآن المجيد: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، مہمانان گرامی، معزز جامعہ کے اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، سورہ رحمان کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں نوع انسانی کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ خصوصیت کے ساتھ یہ بھی فرمایا علمہ البیان، کہ ہم نے اس کو بیان کی ایک غیر معمولی صلاحیت دی. بھیڑیے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی غیر معمولی قوت سماعت دی ہے کہ وہ 10 کلومیٹر دور سے بھی آواز جو ہے وہ محسوس کر سکتا ہے. اسی طرح کچھ جانور ہیں جو رات کے وقت میں دیکھ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی جو ہے نظر عطا فرمائی ہے. اسی طرح کچھ جانور جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی سونگھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. لیکن تمام محققین اور فلاسفر جو ہیں وہ اس چیز پر ان کا اتفاق ہے کہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے، وہ کسی اور مخلوق کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی. یہ غیر معمولی صلاحیت ہے. یہی وجہ ہے کہ فلاسفہ نے جب انسان کی تعریف کی تو آپ جانتے ہیں اس کو حیوان ناطق سے تعبیر کیا، بولنے والا. تو عزیز طلبہ، ہمارے پہ لازم ہے کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں اور اس فن کو، جو بولنے کا فن ہے، اس میں مہارت حاصل کریں، اور اس کی جد و جہد، یہ جو سفر ہے ایک مستقل سفر ہے. جو ہے کوئی بھی سفر جو ہے، کہتے ہیں 1000 کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ پہلے قدم سے اس کا آغاز ہوتا ہے. تو لازم ہے کہ آپ پہلا قدم اٹھائیں، اور یہ تدریجی ایک سفر ہوگا. جتنی آپ محنت کریں گے اس میں بہتری آتی جائے گی. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ 99% جو ہے وہ محنت ہوتی ہے، آپ کا پسینہ ہوتا ہے، آپ کتنی محنت کر رہے ہیں، اور 1% جو ہوتی ہے وہ قسمت ہوتی ہے. تو آپ جتنی محنت کریں گے بہتری اس میں آتی جائے گی. نہ صرف یہ فن، باقی اس کے علاوہ بھی دیگر جو علوم و فنون ہیں وہ لازم ہے آپ پہ سیکھیں، کہ علماء کرام پہ لازم ہے کہ جس طرح جو جسم کا طبیب ہوتا ہے وہ نباز ہوتا ہے، نبض چیک کر کے وہ بتا دیتا ہے جسم میں کوئی بیماری ہے، اس طرح امت اور تہذیب میں کیا بیماری ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے، علماء کرام نے بتانا ہے. اسی لیے ایک اچھے عالم کو نباز ہونا چاہیے کہ ذرا سی بھی کوئی تبدیلی ہو تو اس کو معلوم ہو جائے کہ کیا خرابی ہے. نہ صرف اس کی تشخیص اور پھر اس کے علاج کے لیے جو ہے وہ جو ہے جد و جہد کرنا یہ لازم ہے. اس لیے اپنے آپ کو محدود نہ کریں نصاب تک. باقی دیگر علوم و فنون جو ہیں وہ آپ کا ہونا چاہیے. اور علماء کرام کا میرے نزدیک تمام موضوع جو ہیں علماء کرام کے ہیں، چاہے وہ IT ہے، آپ کو علم ہونا چاہیے. اگر فتویٰ مثال کے طور پہ نئی سے نئی جو چیزیں آ رہی ہیں، بٹ کوائن سے متعلق آ جاتا ہے، تو اگر یہ ہے کہ آپ کی نظر میں نہیں ہوگا تو آپ اس کے متعلق نہیں کہہ سکتے. اسی طرح معیشت ہے، معیشت سے متعلق یہ بھی آپ کا موضوع ہے. سیاست بھی آپ کا موضوع ہے، تجارت بھی آپ کا موضوع ہے، صحافت بھی آپ کا موضوع ہے. تو یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ سے عرض کرنی تھی. آخر میں مہمان گرامی کا ایک تہہ دل سے ایک بار پھر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف